بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 مرتبہ پہلے میں جاوا آئی ایپ کے متعلق بات کر چکا ہوں۔ کئی سارے تفصیلات بیان ہو چکے ہیں کہ جاوا آئی ایپ کیا ہے اور یہ ایپ کس طرح کام کرتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اس میں کس طرح انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، کس طرح سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح منافع حصول کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر کئی حوالوں سے بات کر چکا ہوں، جس کے نتیجے میں کئی سارے سوالات میرے پاس آ گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا تھا اور مختلف قسم کے سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے کچھ سوالات اس طرح تھے جو انتہائی سطحی قسم کے تھے، جن کا جواب دینا کسی بھی حوالے سے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ان سوالات کو آپ وہاں خود کمنٹ میں بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں، چینل کا وزٹ کر کے۔ البتہ چند سوالات سنجیدہ قسم کے تھے، علمی سوالات تھے، تو ان سوالات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ جاوا آئی ایپ کے متعلق جو بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کس بنیاد پر اسے ناجائز اور حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے مجھ سے کسی اور ادارے کا فتویٰ طلب کیا تھا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو جانتے نہیں، ہم آپ کے بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یوں کر لیں، ملک کے یا بیرون ملک کے کسی مستند ادارے، کسی مستند دارالفتہ کا فتویٰ ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو آج ہم صرف ان فتاویٰ پر بحث کرتے ہیں جنہوں نے جاوا آئی ایپ پر کلام کیا ہے، اور میں پروف کے ساتھ ان فتاویٰ کا کاپی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ان کو دیکھیے، جائزہ لے لیں، پھر اس کے بعد آپ اس پر بھی تبصرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ اس سے اختلاف کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی، تو اس ادارے کے دارالفتہ کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واضح رہیں کہ یہ ادارہ پاکستان کے مستند ترین اداروں میں سے ہیں اور ایک مشہور ترین ادارہ ہے جس کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے جامعہ علوم الاسلامیہ کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں ان فتاویٰ کی طرف جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ سب سے پہلے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جاوا آئی ایک آن لائن ارننگ پلیٹ فارم ہے جو کہ بیک وقت پر انڈسٹری کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ کام کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ اس میں بندے کو پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کرنے پر آپ کو $5 سے $10 کا بونس دیا جائے گا۔ فلموں کی ٹکٹ خرید کر فلم ختم ہونے کے فوراً بعد ہی آپ کو ٹکٹ کے حساب سے بونس بھی دیا جائے گا، جبکہ مزید ممبر شامل کروانے پر بھی مزید بونس دیا جائے گا۔ فی ممبر ایڈ کرنے پر $5 تک بونس ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے $50 کی انویسٹمنٹ کی جس پر آپ کو $10 کا بونس ملا، اب ٹوٹل $60 ہو گئے۔ 3 ممبرز ایڈ کروانے پر فی ممبر $5 ملے تو اب ٹوٹل $75 ہو گئے۔ ایک فلم کی 5 ٹکٹس خریدنے پر $1 کا نفع ملتا ہے، یعنی یہ کل ملا کر دیکھیں تو $75 ہو گئے۔
اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے کمائی گئی رقم حلال ہوگی یا حرام؟ اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ سنیے، واضح رہیں کہ فلموں کا کام کرنا یا اس کی ترویج میں حصہ لینا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی آمدنی حلال ہے، کیونکہ اس میں گناہ کی معاونت ہے اور گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ نیز اس صورت میں جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام آمدن سے ملے گی، اسی وجہ سے اس کے وہ تنخواہیں بھی حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا سورہ مسئولہ میں جاوا آئی نامی ایپ میں پیسے انویسٹ کرنا در حقیقت فلموں کی ترویج میں حصہ لینا ہے۔ اس میں کام تعاون علی المعصیت بھی ہو رہا ہے، اس لیے اس ایپ میں پیسے انویسٹ کرنا یا اس کے ذریعے پیسہ کمانا دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ یہاں سب سے پہلے سورۃ المائدہ کے آیات کا حوالہ دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کے بعد علامہ جساس کی کتاب احکام القرآن کا حوالہ دیا ہے، جس نے اسی آیت کے تحت آیت کی تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد کثیر کی تفسیر، ابن کثیر میں بھی یہی ذکر موجود ہیں۔ اس کے بعد الفقہ الاسلامیہ و ادلتہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں چاروں مذاہب کے مطابق فتاوی لکھے گئے ہیں، مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس طرح کام کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد فقہ حنفی کی مشہور فتاوی شامی کا حوالہ دیا ہے، اور آخر میں فتاوی ہندیہ کا حوالہ دیا ہے، جسے فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ دیکھیے یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے، فتویٰ نمبر، یہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے، اور یہ اسی فتویٰ کا نمبر ہے۔ اب مزید اگر آپ چاہیں، مزید تحقیق کرنا چاہے، تو ان کے ویب سائٹ پر یہ فتویٰ اس نمبر پر موجود ہے۔ تو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور کافی بھی آپ کو دکھائی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ایف کے ذریعے کمانا اور اس میں سرمایہ لگانا کسی بھی حوالے سے درست نہیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے کراچی ہی کے ایک مشہور ادارہ جامعہ بنوریہ العالمیہ کے دارالفتاء والقضاء کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے ذرا دارالفتاء والقضاء کا فتویٰ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اب آتے ہیں دارالفتاء والقضاء جامعہ بنوریہ العالمیہ سائٹ بنوریہ کراچی کے فتویٰ کی طرف۔ فتویٰ پوچھا ہے ضلع اٹک سے عزیر صاحب نے۔ سوال تقریباً وہی ہے جو پہلے فتویٰ میں پوچھا گیا تھا، تو سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کاپی چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس فتویٰ کی کاپی بھی پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو آتے ہیں جواب کی طرف کہ مفتیان صاحبان کیا جواب دیتے ہیں جاوا آئی ایپ کے بارے میں، کہ یہ اس سے انکم حاصل کرنا، اس سے کمانا، اس سے منافع حاصل کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو جواب میں لکھتے ہیں الجواب حامداً و مصلیہ، مذکورہ ایپ کے ذریعے مخصوص رقم جمع کرانے اور لوگوں کو اس ایپ میں ایڈ کرنے پر اگر ایپ والوں کی طرف سے بونس دیا جاتا ہو، اور پھر فلموں کی ٹکٹس خریدنے پر منافع کے نام سے رقم دی جاتی ہے، جمع کردہ رقم سے باقاعدہ شریعت کے مطابق کوئی کاروبار نہ کیا جاتا ہو، جیسا کہ سوال سے ظاہر ہو رہا ہے، تو شرعاً یہ طریقہ درست نہیں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اس فتویٰ میں بھی حسب سابق، جس طرح پچھلے فتویٰ میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، یہاں بھی قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے جو پچھلے فتویٰ میں دیا گیا تھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر اپنے تفسیر ابن کثیر میں
جو تفصیل بیان کی ہے تفسیر میں وہ بھی حوالے میں دیا ہے۔ اس کے بعد فقہ اسلامی و ادلتہ جو علامہ زحلی کی کتاب ہے، جو چاروں مسالک فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی تمام مسالک کے مسائل پر مشتمل ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جاوا آئی ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا یا اس سے منافع حاصل کرنا جائز اور درست نہیں۔ اس کے بعد رد محتار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فوراً رد محتار کا ایک اور حوالہ بھی دیا ہے، اور آخر میں بدائع و صنائع اس کا ایک حوالہ دیا ہے۔ آخر میں یہ واللہ عالم بالصواب، بندہ نعیم خان یہ مفتی صاحب ہے، فتویٰ اس نے لکھا ہے اور ساتھ دارالفتاء کا مہر اور سٹیمپ بھی لگا ہوا ہے، پھر صدر مفتی کا بھی دستخط ہے اور ایک اور مفتی صاحب کا بھی دستخط ہے۔ یہ فتویٰ 19 فروری 2023 کو شائع ہوا ہے۔ حاصل یہ کہ اس فتویٰ کی روح سے بھی جاوا آئی ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس سے منافع حاصل کرنا حرام ہے، جائز نہیں، درست نہیں۔ جامعہ بنوریہ العالمیہ کے دارالفتاء والقضاء کا فتویٰ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، کافی بھی آپ کے سامنے پیش کی، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان دو فتاویٰ کو مد نظر رکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جاوا آئی ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا، اس میں سرمایہ لگانا اور اس سے منافع حاصل کرنا اور اس سے انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بونس حاصل کرنا یا ٹیم کے ممبرز بنانا، یہ کسی بھی حوالے سے درست نہیں۔ لہٰذا جاوا آئی ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا ان دو اداروں کے فتاویٰ کی روشنی میں بھی درست نہیں، جائز نہیں۔ اب آگے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر بحث ہوگی۔ میں اپنی رائے کو کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا، لیکن ایک تحقیق کی بنیاد پر میں اپنا رائے پیش کر سکتا ہوں۔ جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔